کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، بالخصوص علماء ذی احتشام، استاذ گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب فرما دیجئے کہ جو اللہ سے عقیدت رکھنے کا دعوے دار ہے، جو اللہ سے محبت رکھنے کا دعوے دار ہے، پہلے اسے یہ کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کون سا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پہلے وہ آپ کی غلامی اختیار کرے، پہلے وہ آپ کی نوکری اختیار کرے۔ جب یہ آپ کی نوکری اختیار کر لے تو ان کا فرما دینا یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے ایثار المحبوب، محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، محبوب کی یاد میں روتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا، ہر وقت اس کی یاد میں تڑپتے رہنا۔ اور جو دوسری بات قابل غور ہے، محبت ہر کسی سے بھی نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہر کسی سے ہوتی تو ابو لہب سے بھی لوگ پیار کرتے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا گوڑا رنگ تھا اور انگارے کی طرح اس کے گال چھلکتے تھے، مگر اس پر قیامت تک لعنت برس رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت پر ایک سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ پتہ چلا محبت ہر کسی سے بھی نہیں ہوتی اور محبت ہر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہر کسی کو ہوتی تو ابو لہب بھی عاشق کا رسول ہوتا، امیہ، شیبہ، عتبہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یہ سب بھی عاشق کے رسول ہوتے، مگر ایسا نہیں تھا، کیونکہ محبت کے لیے کچھ خاص دن محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے حضور کے صحابہ نے حضور سے کیسی محبت کی، کیسے عشق کیا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ صحابی آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، نظریں اٹھاتا ہے، وہ دعا کا چہرے پہ جماتا ہے، وہ لعین کا چہرے پہ جماتا ہے، ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے اسے اپنے پاس بلایا، ایک دن میرے آقا نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا او میری بارگاہ میں آنے والے، او میرے چہرے سے نظر نہ ہٹانے والے، ماں بالغا بتا تو صحیح تجھے کیا پریشانی ہے، بتا تو صحیح۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب اس نے حضور کا فرمان سنا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میاں صاحب فرماندے نے عشق دی ہڈی وچ عشق دی ہڈی وچ رونا کم اونائی، عشق جنا دی ہڈی رچیا رونا کم اونائی، ملتے روندے بچھڑے روندے روندے نے بچڑاہی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب میں سوچتا ہوں عالم تصورات میں آپ کو سوچتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ہجڑے تے راجے پانی منگے تے میں کون نینا نو بھی گیڑا، جی کردہ تن کول بٹھا کے درد پڑھانے چھیڑا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب میں عالم تصورات میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا، رفعک اللہ تعالی، اللہ آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، تو میرا کیا بنے گا۔ یا رسول اللہ، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا ساتھ نہ ہو، جس میں آپ کی دید نہ ہو اور سبحان کی عید نہ ہو۔ یار یہ کیسا غلام ہے، کیسا عشق کرنے والا صحابی ہے۔ آج میں اور آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں، جنت کے لیے، روزہ کس لیے رکھتے ہیں، جنت کے لیے، زکوٰۃ کس لیے قرض دیتے ہیں، جنت کے لیے،
حج کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ اگر میں اس محفل پاک میں سے ایک کسی کو کھڑے کر کے پوچھوں آپ نماز کس لیے پڑھتے ہو، یہ محفل پاک کس لیے ہے، بس ایک ہی سوال آئے گا، یہ سب جنت کے لیے ہے۔ یار یہ کیسا غلام ہے، کیسا عشق کرنے والا صحابی ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا ساتھ نہ ہو، صرف عقیدہ کیا تھا، جنت میں بھی پہنچ کر مجھے کوئی قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ کہ اسی اسلام میں ایک اور صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری، میرے آقا کی خدمت میں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں عالم تصورات میں سوتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے گا تو ہمارا کیا بنے گا، اللہ آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو جب میرے آقا یہ ساری باتیں سن رہے تھے، میرے آقا نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی، جب میرے اللہ نے اپنے حبیب کو پریشان دیکھا، پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اے جبرائیل عرش اعظم کی بلندیوں کو چھوڑ دے اور چلے جا میرے حبیب کی بارگاہ میں اور جا کر کہہ دے اللہ کو میرا پیغام دے دے۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے عقیدت رکھنے کا دعوے دار ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، وہ صدیقوں کے ساتھ، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب میرے حضور نے حضور کا اللہ کا پیغام سنا تو جب میرے حضور نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی، حضرت انس بن مالک یہ حدیث روایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں پہلی خوشی اس وقت ہوئی جب ہم نے کلمہ پڑھا اور دوسری خوشی اس وقت ہوئی جب حضور نے یہ بات بتائی کہ حضور کی جنت میں حضور کی رفاقت ملے گی، حضور کا ساتھ ملے گا، تو صحابہ خوش ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، صدا و صدا روے تیرا دواڑا یا رسول اللہ، سڑے پڑھ لو صدا و صدا روے تیرا دواڑا یا رسول اللہ، جتے ہوندہ گڑی باتا گزارا یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔